اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا لقوم الظالمین ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ پیچھے سبق یہ چلتا آ رہا ہے ہمارا کہ نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور آپ کے گھر والے سارے کشتی پہ سوار ہو گئے، اور آپ کا جو بیٹا تھا کنعان وہ ظاہر ہے اس نے مخالفت کی اور وہ غرق ہو گیا۔ جب وہ غرق ہو گیا اور کشتی چل پڑی تو چلتے چلتے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 ماہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ چلتی رہی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سارے قوم نوح جو تھی جب وہ برباد ہو گئی، ساری ختم ہو گئی، تو پھر کیونکہ 40 دن بارش آتی رہی اور 40 دن ہی زمین جو ہے وہ پانی نکالتی رہی اپنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وکیلا، فرمایا پھر کہا گیا یا ارض ابلعی ماءک، فرمایا زمین اپنے پانی کو روک لے، اپنے پانی کو روک لے، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو بھی اپنے بارش کو روک لے، یعنی تھم جا، تو بھی رک جا اور زمین بھی اپنی بارش کو روک لے، وغیض الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا، یعنی جب کام کرنا تھا جو کام ہو گیا، وقضی الامر، اور جو ہمارا فیصلہ تھا وہ مکمل ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی، وکیلا، اور یہ بات کی گئی بعدا لقوم الظالمین، ظالم قوم ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور رہتی ہے، ٹھیک ہے، ظالم قوم کے لیے دوری ہی دوری ہے۔ مطلب کیا ہے کہ 6 ماہ تک جو ہے وہ کشتی پانی میں رہی، اور بارش اور زمین سے جو پانی نکلتا رہا وہ 40 دن نکلتا رہا۔ جب سارے کے سارے غرق ہو گئے، جو علاقہ ڈوبنا تھا وہ ڈوب گیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ کوئی بندہ بھی نہیں رہ گیا تو پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب آسمان تو بھی اپنا پانی روک لے، زمین تو بھی اپنا پانی روک لے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 6 ماہ کے بعد جا کے کشتی کو خشکی نظر آئی، وہ بھی جودی پہاڑ پر، وہ بھی جودی پہاڑ، یہ موصل، یہ شام کے علاقے کے اندر یہ پہاڑ ہے۔ تو یہ 10ویں محرم کا دن تھا، اور نوح علیہ السلام نے جب 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ زمین پر قدم رکھا تھا، 6 ماہ تو ظاہر ہے اس پہ کشتی میں ہی گزر گئے، تو 6 ماہ کے بعد جو ہے انہوں نے پہلا قدم رکھا تھا زمین کے اوپر، اور وہ 80 بندے اور آپ کے گھر والے بھی جب ساتھ اترے تو آپ نے پھر حکم دیا، فرمایا میں بھی روزہ رکھتا ہوں، تم بھی سارے روزہ رکھو۔ تو یہ شکرانے کے طور پر نوح علیہ السلام نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10ویں محرم کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کا کشتی کا لگنا یہ بھی 10ویں محرم کو تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈھیر سارے انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو جب آگ سے نکالا گیا وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ تو اس طرح ڈھیر سارے انبیاء کرام کے یہ معاملات ہیں۔ قیامت کا دن جو آنا ہے وہ بھی 10ویں محرم کو ہونا ہے، جب قیامت برپا ہوگی وہ بھی 10ویں محرم کا دن ہوگا۔ تو آگے ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نوح علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی نا بیٹے کے بارے میں کہ غرق تو ہو گیا، تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، کہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ سوار کر لیں۔ تو اب نوح علیہ السلام کے سارے گھر والے تو ظاہر کشتی میں سوار ہو گئے تھے، وہ غرق ہو گیا تھا۔ تو اب نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ پروردگار تو نے فرمایا تھا کہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کشتی میں سوار کر لو۔ ونادى نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، فقال رب ان ابنی من اہلی، اے پروردگار میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا تھا، وہ بھی تو میرے گھر والا تھا، تو نے کہا تھا کہ اپنے بیٹوں کو سوار کر لو، اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، جو بیٹا تھا میرا وہ بھی تو میرے گھر والا ہی تھا، میرے گھر کا حصہ تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا تو وعدہ ہی سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوب گیا، حالانکہ وہ تو کلمہ پڑھنے والا تھا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ کہ اس نے بظاہر کلمہ پڑھ رکھا تھا، ٹھیک ہے، ایک روایت یہ کہ اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا سرے سے، لیکن نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ کلمہ تو یہ پڑھتا ہے، پھر یہ کیوں غرق ہو گیا، اور ہے بھی میرا بیٹا، یہ غرق کیوں ہو گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کا جواب دیا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار کلمہ پڑھنے والا کیوں غرق ہو گیا اور میرا بیٹا ہو کر غرق ہو گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا قال یا نوح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں، وہ تیرے گھر کا فرد ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی آگے بیان کی ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے نیک عمل نہیں تھے، اس کے عمل نیک نہیں تھے۔ تیرا بیٹا ضرور تھا لیکن اس کے عمل تیرے جیسے نہیں تھے۔
اب یہیں سے اندازہ لگا ہم کیوں زور لگاتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، یہ جو خاندانی شرف ہے نا اس سے باہر نکلو ذرا، ٹھیک ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا جی ہم کیونکہ بڑے خاندان سے ہیں، بڑے پیر کے پتر ہیں، بڑے فلانی شاہ فلانی شاہ، قیامت کے دن یہ کام نہیں آنے ہیں۔ قیامت کے دن تو بھائی اپنی اپنی پڑی ہوگی ہے جی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن تو سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مزیداری کی بات دیکھیں، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی ماں کے ساتھ بلایا جائے گا، باپ کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے یار کوئی شخص جو ہے وہ اپنا ناجائز ہو تو قیامت کے دن وہ رسوا نہ ہو جائے۔ واحد امام حسن اور امام حسین کو جن کے مولا علی کے ساتھ وجہ سے بلایا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں پہ خاندانی نسب کو اتنی اہمیت ہے کہ وہاں پہ تو اس باپ کے نام کے ساتھ ہی بندے کو نہیں پکارا جا رہا۔ آج کہتے ہیں جی ہم تو بڑے سارے پیر کے پتر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا ہے، خاندانی شرف اسلام کے اندر چلتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، آج تو پیر کا پتر پیر ہے نا، ٹھیک ہے؟ آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھیں 6 ماں کے بچے ہیں، ان کو بھی جناب اللہ وہ ان کے ہاتھ بھی چومی جا رہے ہیں، ان کے پیر بھی چومی جا رہے ہیں، سارا کچھ بھی چومی جا رہے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلافت چلی ہے، آپ صرف اسی سے اندازہ ہی کر کے دیکھ لیں، کیا صدیق اکبر کا بیٹا صحابی نہیں؟ محمد بن ابی بکر، قاسم بن ابی بکر، یہ سارے کی کون ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر، ٹھیک ہے؟ یہ سارے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے بھی ہیں اور شرف صحابیہ سے مشرف ہے، ٹھیک ہے؟ حضور کی زیارت کی ہے باقاعدہ انہوں نے۔ لیکن صدیق اکبر کے وصال کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ صدیق اکبر کے مصلی پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسند پر بھی کوئی آ کے حضور کا رشتہ دار نہیں بیٹھ رہا، بلکہ وہ بیٹھ رہا ہے جو اہلیت کا اس کی اہلیت رکھتا ہے، جو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کے بعد حضور کی مسند پر جانشینی بھی اسے مل رہی ہے جس نے سب سے زیادہ اسلام پر تکلیفیں اٹھائی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تو آج یہ 150-200 سال ہو گئے، جہالت ایسی چلی ہے کہ پیر کا پتر ہی پیر بنتا جا رہا ہے، وگرنہ یاد رکھیں اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام اہل کو آگے لاتا ہے، اسلام اہل کو آگے لاتا ہے، چاہے مرید ہے، چاہے کوئی شاگرد ہے، چاہے کوئی بھی ہے، جو اہل ہوگا وہی آگے آئے گا۔ اب دیکھیں ذرا اس کی موٹی سی مثال، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی گدی پر بیٹھنے والا کوئی اور نہیں ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اس کے ساتھ آپ کا خونی کوئی تعلق نہیں ہے، اہلیت ہے۔ خواجہ قطب کی گدی پر بیٹھنے والا بابا فرید ہے، جبکہ خاندانی کوئی نسب کوئی تعلق نہیں ہے۔ بابا فرید کی گدی پہ بیٹھنے والا پھر وہ دلی کا بادشاہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ آئے کوفہ کے اندر پڑھانے لگ گئے، پڑھانے کے بعد جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا وصال ہوتا ہے تو آپ کی اولاد کوئی تھوڑی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی اولاد نہیں آپ کی ماشاءاللہ اولاد بھی بہت زیادہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کی گدی پر بیٹھنے والا حضرت علقمہ آپ کا شاگرد ہے، بیٹا نہیں بیٹھا، شاگرد بیٹھا ہوا ہے۔ پھر حضرت علقمہ کے وصال کے بعد پھر حضرت علقمہ کا بیٹا نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ حضرت علقمہ کا شاگرد حضرت ابراہیم النخعی بیٹھتا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کے وصال کے بعد حضرت حماد، وہ بھی آپ کا شاگرد ہے، وہ بیٹھتا ہے۔ حضرت حماد کے وصال کے بعد جا کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسلام کے اندر یہ تو آج پیر کا پتر پیر بنا ہوا ہے، اور انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اور ادھر سے ہمارے جاہل لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، چاہے یہ کچھ کرے یا نہ کرے، پیر کو جا کے انہوں نے خدمت کر کر کے پیر کو تون کے رکھ دینا جل میں۔ یہی وجہ ہے، میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا، یہ اور شروع ہوئے، اور شروع ہونے کی وجہ صرف بعد اللہ کی رضا نہیں ہے، اور شروع ہونے کی وجہ صرف اور صرف نذرانے اور چندے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے اہل سنت کا بیڑا غرق کرنے والا یہ پیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، میرے نوح آپ کا شہزادہ ضرور تھا لیکن انہ عمل غیر صالح، نبی جیسے عمل نہیں تھے اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ عزت احترام تب تھا جب عمل بھی آپ جیسے کرتا، ٹھیک ہے؟ مولا علی بھی حضور کے رشتہ دار ہے، ابو جہل بھی حضور کا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پر لعنت ہے، ایک پر رحمت پڑ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف حضور کا کلمہ اور تابع داری ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے نبی کی تابع داری کی، چاہے وہ رشتہ دار تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے جی؟ حضرت بلال حضور کا رشتہ دار تو نہیں نا، ٹھیک ہے جی؟ عمار بن یاسر حضور کا رشتہ دار تو نہیں، سلمان فارسی وہ تو مدینے اور مکے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، سلمان فارسی وہ تو مکے عرب کے رہنے والا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ جب آپ سے پوچھا جاتا کہاں سے آپ تشریف لائے تھے، ٹھیک ہے جی؟ اور یہی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کی تو عمر بھی کم سے کم 250 سال ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر 250 سال کے قریب ہے، 120 سال آپ نے دور جاہلیت کے اندر گزارے ہیں، یعنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے،
اور 120 سال آپ نے اسلام کے اندر گزارے ہیں. اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور کہاں سے آئے ہیں, کوئی خاندان, کوئی نسب, کوئی اور آپ پر کوئی آپ پر بتائے کوئی علاقے کے متعلق, آپ ایک ہی جواب دیں, فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام, بس. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی خاندان نہیں جانتا, کیونکہ آپ نے بتایا ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا سلمان فارسی کی جو شہرت ہے, جو عزت اور جو احترام ہے, وہ اسلام کی وجہ سے ہے, بس. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آج تو بس کیا ہے کہ جناب اللہ بس ایک بڑا ہونا چاہیے, باقی چم چم کے پورے خاندان کو نہ مار دے تو بات ختم ہو گئی. آپ جس مرضی آپ جناب چلے جائیں, گدی دربار پہ چلے جائیں, ہر دربار کے 35 خلیفے بیٹھے ہوئے ہیں, 35 گدی نشین ہیں, سارے پیر ہیں, چاہے کسی کو غسل کے فرض آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. پتوں کی چلے جائے, ٹھیک ہے جی, جہاں پہ دربار بنا ہو نا, وہ جو سخی عباس بزرگ ہے وہ, ٹھیک ہے جی, آپ اس کی سڑک کے اوپر آپ کو 36 پیر مل جائیں گے, اپنی بھی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور سارے اصلی ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک بھی نقلی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, سارے اصلی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نوح اس کے ڈوبنے کی جو وجہ ہے وہ ایسے نہیں کہ کلمہ پڑھتا پھر بھی ڈوب جائے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں وجہ صرف اور صرف کیا تھی, انہ عمل غیر صالح, اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا تو وہ اوپر والا پڑھا ہوا تھا, منافق تھا, ٹھیک ہے جی. آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ چل یار پیو ہے, اس نے بار بار کہنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پڑھ لو. اور فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, اور اگلی بات دیکھیں رب کی, فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں نا, آپ اس کا سوال بھی نہ پوچھیں, ٹھیک ہے. آپ کو تو نہیں پتا نا کہ آپ کا شہزادہ جو تھا, وہ آپ کا بیٹا جو تھا, اس نے کیسے کلمہ پڑھا ہوا تھا. اب دیکھیں یار رب کا نوح علیہ السلام کے ساتھ پیار دیکھیں, میں انی عائزوں کا, تو میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. رب کہہ رہا ہے کہ میرے نوح یہ میری آپ کو نصیحت ہے, ان تکون من الجاہلین, لا علموں جیسی باتیں نہ کیا کریں. آپ نبی ہیں, آپ کی شیان شان ایسی باتیں نہیں ہیں, نادانوں جیسی, نہ جو کم علم ہوتے ہیں یا لا علم لوگ ہوتے ہیں ان جیسی باتیں آپ نہ کریں, ٹھیک ہے. آگے نوح علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا کہ یار میرا رب میرے ساتھ اس طرح پیار سے بات کر رہا ہے کہ مجھے نصیحت کر رہا ہے باقاعدہ, تو قال رب, کہنے لگے نوح علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب, انی عائزوں کا, میں تیری پناہ مانگتا ہوں, ان اسالک ما لیس لک بہ علم, مجھے جو علم نہیں تھا میں اس کے بارے میں تعالیٰ نے سوال کر بیٹھا. میں یعنی میں تو اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں غلط سوال کر بیٹھا ہوں یا ایسی بات کر بیٹھا ہوں جو میرے علم میں بھی نہیں تھی. دیکھیں یار بیٹا سامنے غرق ہو چکا ہے, لیکن رب کا پیار دے کے نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں ہوئی ہے, بس صرف اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ یار میں اپنے رب کے سامنے سوال کیسے رکھ بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں, اور اب اللہ آج سے دیکھیں نوح علیہ السلام کی, کہنے لگے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي, اگر تو مجھے نہیں معاف کرے گا, وَتَرْحَمْنِي, اگر تو میرے پر رحم نہیں کرے گا, أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, میں تو نقصان اٹھا لوں گا پھر, ٹھیک ہے. تو کرم فرما, سوال میں کر بیٹھا ہوں. دیکھیں یاد رکھیں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی نا, صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ مالک میرا بیٹا کیوں ڈوب گیا ہے, لیکن وجہ کیا ہے. فرمایا کہ یہ کوئی جاہل بندہ پوچھتا, کوئی عام بندہ پوچھتا تب بات کچھ اور تھی, تو میرا نبی اور میرا رسول ہو کہ تو بھی یہ بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے عربی کا ایک محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا, نیک عام لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا, نیک لوگوں کے لیے وہ بھی گناہ ہوتے ہیں. عام لوگوں کی نیکیاں نیک لوگوں کے لیے وہ بھی گناہ ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے, عام لوگوں کا دعا کرنا یہ نیکی ہے, خاص لوگوں کا دعا کرنا یہ گناہ ہے. وجہ کیا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے اس بات پر. مطلب کیا ہے اس بات کا کہ آپ دعا مانگے نا کہ یا اللہ اس طرح کر دے, اس طرح کر دے, اس طرح کر دے, جائز ہے, ثواب ہے, رب سے مانگنا چاہیے. لیکن جو قرب خاص والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہ دعا نہیں مانگتے کہ مالک ایسے کر دے, ایسے کر دے, ایسے کر دے. وہ کہتے ہیں نا, جیسے تو چاہے ویسے کر دے, ہم تیری ہر بات کے اندر ہم راضی ہیں. اب اس کی موٹی سی مثال دیکھیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے گھٹنے میں درد ہوا تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. اب کوئی غلط بات تو نہیں نا, حضور نے خود ارشاد فرمایا حدیث پاک کہ سورہ فاتحہ کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. ام الشفا اس کو کہا جاتا ہے, سورہ فاتحہ کو. مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے, آپ سورہ فاتحہ پڑھ پہ دم کر کے آپ اس کو پی سکتے ہیں, دم کر سکتے ہیں. یہ تو خود سرکار کا فرمان ہے. جنید بغدادی نے جب یہ کیا نا, یعنی دم کر کے جب اپنے گھٹنے پر دم کیا, ٹھیک تو ہو گئے, غیب سے آواز ہی فرمایا جنید میرا جو کلام تھا نا وہ میری خاطر میں نے اتارا تھا, یہ دردوں کے لیے نہیں اتارا تھا. تو بھی اپنے دردوں کی خاطر قرآن استعمال کر رہا ہے, میری رضا کی خاطر تو نے کیوں نہیں پڑھا. نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں, یعنی عام لوگوں کی جو نیکیاں ہیں, وہ نیک لوگوں کے لیے وہ بھی گناہ بن جاتی ہیں کہ ان کی شیان شان ہی کوئی نہیں ہوتی یہ کام کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام, ٹھیک ہے, ایک روایت کہتے ہیں کہ 9 سال آپ نے جیل کاٹی ہے, لیکن 9 سال کاٹنے کی وجہ کیا ہے. فرمایا اصل جو سزا تھی وہ 3 سال تھی جو جیل میں آپ کو بھیجا گیا تھا, ٹھیک ہے.
یعنی جو فیصلہ کیا تھا نا مالک نے کرم فرمایا تھا، فرمایا میرے یوسف تو نے 3 سال رہنا ہے، لیکن ہوا کیا کہ 3 سال کے بعد جب ابھی وہ جو کیا کہتے ہیں رہائی سے تھوڑی دیر پہلے جب وہ 2 بندے چھوٹے تھے نا جن کو آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بندے کو آپ نے کہہ دیا کہ بادشاہ کو کہنا کہ ایک بے گناہ بھی جو ہے وہ جیل کے اندر ہے۔ اتنی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے یوسف میرے ہوتے ہوئے تو بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ میں بھی بے گناہ ہوں، میں نہیں دیکھ رہا تجھے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب کوئی اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھا، اتنا ہی کہا تھا نا کہ بادشاہ کو کہہ دے رہا، فرمایا وہ کوئی عام بندہ کہتا تو بات کچھ اور تھی، میرا نبی ہو کہ تو کسی اور کو بات کرے کہ جناب میں بے گناہ ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ عام لوگوں کی نیکیاں نیک لوگوں کے لیے وہ بھی گناہ بن جاتی ہے، یعنی اگر کوئی اور بندہ بادشاہ کو سفارش بھیجتا یہ یاد دلاتا تو اور بات تھی، لیکن نبی ہو کہ تو ان کو کہہ رہا ہے کہ میں بھی بے گناہ ہوں، اب میرے اوپر بھروسہ رکھنا، میری طرف دیکھنا کہ میں نے تجھے جیل کے اندر رکھا ہے، ان کی کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے۔ جناب زلیخا کی کتنی حیثیت ہے یا عزیز مصر کی کتنی حیثیت ہے کہ تجھے جیل میں رکھ سکے، یہ تو میں نے تجھے رکھا تھا اپنے کرم سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا نوح علیہ السلام کہنے لگے پروردگار تو ہی کرم فرما، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے نوح علیہ السلام کو پھر فرمایا گیا، فرمایا قیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا و برکات علیک، فرمایا اب تم میری برکتیں اور میرا سلام لے کر زمین پر تشریف لے آ، یعنی زمین پہ اتر، ٹھیک ہے، میری برکتیں بھی تیرے ساتھ ہے، میری سلامتی بھی تیرے ساتھ ہے، یہ انعام ہے تیرا کہ تو نے 900 سال جو تبلیغ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کشتی میں سوار کر کے بچا کے اب تجھے زمین پر نازل فرما رہا ہے، تو زمین پر تجھے اترنے کا حکم دے رہا ہے۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، فرمایا کہ میری برکتیں تیرے ساتھ بھی ہیں اور تیرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ بھی میری برکتیں موجود ہیں، اور قیامت تک کے لیے جو لوگ تیری اتباع کرتے جائیں گے، جو یہ جو 80 لوگ ہیں ان کے پیچھے چلتے جائیں گے، میری برکتیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ملتی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگلے مسئلہ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا باقی جنہوں نے تیری بات نہیں مانی ہے، تیرا کلمہ نہیں پڑھا ہے، سَنُمَتِّعُهُم، ہم عن قریب انہیں نفع تھوڑا سا ضرور دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا میرے نوح آپ کیونکہ پہلے رسول بن کے آئے ہیں، جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے یہ 80 لوگوں نے، فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، قیامت تک اب جو لوگ بھی نبیوں کی اتباع کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرماتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ جنہوں نے نبیوں کو چھوڑا، جیسے آپ کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، فرمایا کہ دوسری وہ امتیں سنمتعہم، جنہوں نے نبی کو چھوڑ دیا ہے، ہم ان قریب انہیں تھوڑا سا فائدہ ضرور دیں گے، یعنی اتنی مہلت دیں گے دنیا کے اندر وہ جناب عیش کر لے، وہ پیسہ کما لے، وہ کوٹھیاں بنائے، وہ کاریں بنائے، وہ کارخانے بنائے، فیکٹریاں لگائے، سارا کچھ کرے، ہوگا ضرور، تھوڑا سا ان کو فائدہ دیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ہم ان قریب انہیں جناب دردناک عذاب کی طرف لوٹا دیں گے۔ نبی کی مخالفت کرنے والا تھوڑی دیر کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا یورپ کتنا ترقی کر چکا ہے، فرمایا یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، تم ان کے رستے، ان کی گاڑیاں، ان کے بنگلے، ان کے جناب محلات اور ان کے صاف ستھرے روڈ نہ دیکھو، ان کے ساتھ جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ ان پر نظر رکھ کے دیکھو کہ آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ آج لوگ یورپ سے بڑا متاثر ہے نا کہ جناب وہ تو بڑی ترقی کر گیا ہے، فرمایا سنمتعہم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے فرما دیا تھا، فرمایا ہم ان کو تھوڑا فائدہ ضرور دیں گے، تھوڑی سی ترقی ضرور کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا کہ ان قریب پھر وہ وقت آئے گا کہ جب یہ ساری ترقیاں ختم ہو جائیں گی لیکن آخرت کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ اور آخری فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، میں محبوب یہ ساری غیب کا قصہ تھا، جو واقعہ تھا جو ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کا جو تفصیلی واقعہ آپ کو بتایا ہے یہ غیب کی خبر تھی جو ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ فرمایا یہ غیب کی خبریں تھی، یہ سارا غیب کا قصہ تھا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، پھر آپ کی امت نے کیا کیا، پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2-3 رکوعوں کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا محبوب یہ سارا غیب کی خبر ہے نوحیھا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، فرمایا اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، یہ مکہ والے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ مطلب نوح علیہ السلام کا اصل واقعہ کیا ہے، صرف نام سن رکھا تھا یا چلے چلائے کو کچھ قصے موجود تھے۔ آج قرآن نازل ہو کر رب نے تصدیق کر دی ہے کہ اصل واقعہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، پھر وہ کشتی کیسے بچی، درخت کیسے لگے، بنائی کیسے گئی، قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بھی بتا دیا ہے اور آپ کی قوم کو بھی ساتھ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اصل واقعہ یہ ہوا ہے۔ اور فصبر، اے محبوب آپ بھی صبر کرتے رہیں،
یہ آخری نچوڑ نکالا ہے پورے واقعے کا کہ محبوب آپ ان کی سختیوں پر دل برداشتہ نہ ہو. آپ کو تو 23 سال ہوئے نا سارے، بلکہ 13 سال. مدینے پاک کی جا کے 10 سال تو اور ہے نا. فرمایا محبوب آپ کو تو ابھی 13 سال ہوئے مکے کے اندر، اور آپ نے ان کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، وگرنہ 40 سال تو یہ آپ کی بڑی احترام کرتے رہے ہیں، آپ کی بڑی خدمت کرتے رہے ہیں، بڑا احترام تھا ان کی نظروں میں آپ کا. لیکن ابھی 13 سال انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. ذرا اس نبی کو تو دیکھیں جس نے 900 سال یہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں. تو فرسٹ اے محبوب آپ ذرا صبر کرتے رہے. نوح علیہ السلام کی طرف نظر رکھے کہ یار وہ 900 سال انہوں نے کیسے گزارے ہوں گے، میرے تو 13 سال ہیں سارے. ٹھیک ہے، اتنی تبلیغ، اتنی محنت. فرمایا ان العاقبۃ للمتقین، یہ الفاظ دیکھیں. فرمایا محبوب جو آخرت ہے نا، آخرت وہ صرف متقین کے لیے ہے. دنیا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے ہے، آپ اس کو ایسے گزار لیں، لیکن آخری جو وقت آئے گا، جو جنت ہے، جو اس کے قیامت کے معاملات ہیں، فرمایا وہ سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی متقین کو کرم فرما دے گا، جنت بھی ان کو عطا فرما دے گا. باقی دنیا کا مسئلہ ہے تھوڑی دیر کا ہے، گزار کے دیکھ لیں. آپ بھی صبر کریں جیسے نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے ہیں. اور فاصبر، یہ الفاظ بڑے کمال کے. فرمایا محبوب آپ اس جیسا صبر کریں جیسے نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے 900 سال بھی تو ان کی تکلیفیں برداشت کی ہے نا. 900 سال ان کے تانے، ان کے جناب وہ کیا کہتے ہیں جو مسخرہ پن تھا. دیکھیں نا جب پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے تو کیا کہتے تھے؟ ان تسخروا منا. نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے باقاعدہ. فرمایا محبوب آپ ان کی باتوں پر، یہ جو آپ کو مجنون کہہ دیتے ہیں، جادوگر کہہ دیتے ہیں، ساحر کہہ دیتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں، فرمایا محبوب آپ ان کی باتوں پر دل نہ لگانا. آپ ان کو دیکھیں، نوح علیہ السلام نے 900 سال یہی باتیں سنی ہیں. جب بندہ دین کا کام کرے گا تو پھر یہ ساری باتیں تو سننی پڑیں گی. یا تو کام نہ کرے، اگر کام کرے گا تو یہ سب کچھ سننا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی یہ سارا کچھ سنتے آئے ہیں. قوم نے یہی انعام ہی دیا قوم اپنے انبیاء کو. جب بھی کوئی شخص دین کے لیے چلے گا، وہ جو دیکھے نا جی آقا علیہ السلام کو اس نے کیا کہا تھا؟ وہ جو تھا نا بخاری پاک کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جو جس کے پاس خدیجہ الکبریٰ لے کے گئی تھی، ورقہ بن نوفل. ٹھیک ہے جی، ورقہ بن نوفل نے کہا، اس نے کہا جناب جو کام آپ شروع کر رہے ہیں یہ قوم آپ کو چھوڑے گی نہیں. کہا یہ وجہ؟ ماں کہ وجہ یہ ہے کہ جس نبی نے بھی یہ دعوت دی ہے اس کے ساتھ یہی کچھ ہی ہوا ہے. تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، مذاق بھی ان کے ساتھ کیا گیا، جگر بازی ان کے ساتھ کی گئی ہے، تکلیفیں ان کو دی گئی، سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. تو قیامت تک کے لیے جو شخص دین کا مخلص ہو کر لوگوں کو دعوت دے گا اس کے ساتھ مذاق بھی ہوگا، الزام بھی لگیں گے، سارا کچھ ہوگا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.